يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 اور 186 کی میں نے ابھی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اور یہ آیت مبارکہ کائنات کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس حقیقت کا کوئی ایک منکر بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کائنات میں جہاں اس بات کرنے والے موجود ہیں، یقین کرنے والے موجود ہیں، وہاں ہر شے کا انکار کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں. ہر دور میں اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بھی موجود رہے، اللہ کے نبیوں کو نہ ماننے والے بھی موجود رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو نہ ماننے والے بھی پائے جاتے رہے، آج بھی موجود ہے. دین اسلام کا انکار کرنے والے بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا انکار کرنے والے بھی ہیں. لیکن یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
جس حقیقت کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے، دنیا میں کوئی عاقل بالغ شخص ایسا نہیں ہے جو اس حقیقت کا منکر ہو، ایک بھی نہیں ہے۔ اپنے ہوش و حواس میں، اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ، اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایک شخص بھی ایسا اس کائنات میں نہیں پایا جاتا جو اس حقیقت کا انکار کرے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ہاں یعنی جب انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے تو اس میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہیں، جو ایسی حقیقت ہیں کہ جن کے اوپر ساری کائنات متفق ہے، سارے انسان متفق ہیں، اور ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو اصلاً اگر آپ کہیے کہ کسی ایک جملے پر آپ کو یہ یقین دکھانا ہے، اظہار کرنا ہے کہ اس جملے کے اوپر، اس تصور پر ساری کائنات کے لوگ مطمئن ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، تو وہ حقیقت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کائنات میں وہ شخص جو کہتا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ شخص بھی خدا کا انکار کر رہا ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا، موت کو بہرحال مانتا ہے۔ کوئی عاقل بالغ شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، موت کا انکار ممکن نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا تو ایسے شخص کی عقل پر، اس کی سمجھ پر شک کیا جاتا ہے کہ شاید اس کا ذہنی توازن درست نہیں۔ موت کا انکار کہاں ممکن؟ اب یہ جو موت کا تصور ہے، یہ مختلف مذاہب کے ہاں مختلف انداز میں پایا جاتا ہے۔ بعض مذاہب یہ کہتے ہیں کہ کسی کو موت آ گئی ہے، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اس کے ہاں دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جو مرنے کے بعد کی بھی زندگی کے کسی نہ کسی اعتبار سے قائل ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ایک شخص کو اگر موت آ گئی ہے تو یہاں وہ مرا ہے تو اس کا جسم تو جلا کر جب راکھ کر دیا جائے گا، ہوا میں اڑا دیا جائے گا، تو وہی شخص اپنا کوئی دوسرا جنم لے کر اسی دنیا میں واپس آ جائے گا۔ اور ایک موت کا تصور دین اسلام کا تصور ہے۔ یہ موت جسے کہا گیا ہے اصل میں انتقال ہے۔ آپ بہت دفعہ اپنی مساجد میں یہ اعلان بھی سنتے ہوں گے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ رضا الہی سے انتقال فرما گئے ہیں، انتقال فرما۔ اور وہ انتقال اصلاً کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اور اسلام میں موت کا تصور ہے کہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا۔ یہ خاتمہ تو ہے لیکن اس زندگی کا خاتمہ ہے، اور اس کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی۔ یہ اسلام کا تصور۔ لیکن قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ یہ موت، اس کا مرحلہ ہر شخص پر ایک نہیں ہے، مختلف ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی موت کی تیاری کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی موت کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لاتے، انکار کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ بہرحال زبان سے تو وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اعمال بالکل اللہ تعالیٰ کی مخالفت پر مبنی اور نفاق سے دل بھرا ہوا ہے، ان کی موت کا معاملہ بالکل
مختلف. قرآن مجید نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں، اور سورہ حامیم سجدہ کی وہ بڑی معروف آیات ہیں کہ جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ نیک آدمی کی موت ہے، اللہ کے ولی کی موت کا واقعہ، کہ جب اللہ کے کسی پیارے پر موت آتی ہے تو فرشتوں کا نزول کیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں. اللہ تخافوا، دیکھو خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، نہ گزری ہوئی زندگی پر تمہیں غم لاحق ہو، نہ آنے والی زندگی کا خوف ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس وعدے پر تم ساری زندگی گزار کے آئے ہو، جس وعدے کے لیے تم نے اپنے عہد کو نبھایا ہے، اپنی زندگی کو لگایا ہے، اپنے مال کو لگایا ہے، وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا، وہ جنت اب تمہاری منتظر ہے. یہ ہے جو مومن کی موت کا ذکر. اور اسی کو مزید شرح کے ساتھ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی موت ایسے ہے جیسے کہ تم اپنے کسی جانور کے پر کو لیتے ہو اور اسے اپنی ہتھیلی پر پھیر لیتے ہو تو جتنا احساس اس پر کے تمہارے جسم سے مس ہونے کا ہے، اللہ اتنا ہی احساس مومن کو اس کی موت کا دیتا ہے. اب یہ یاد رکھیں احساس کی بات ہو رہی ہے، موت کی سختیاں تو برحق ہیں. ایک روح ہے جو جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کوئی 40 50 60 70 80 سال جڑی رہی ہے، اب اس کو الگ کرنے کا معاملہ ہے تو روح اور جسم کا جدا ہونا یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس میں سختیاں تو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری وقت میں بھی اس بات کا اظہار فرما کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلمات ادا ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ. موت کی سختیاں تو برحق ہیں، موت کے ساتھ تو سختیاں جڑی ہوئی ہیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس موت سے مبرہ ہو، جس کو اس موت سے فرار ہو، جو موت سے پاک ہو، جس نے ہمیشہ رہنا ہو، کوئی نہیں. ہر ایک پر یہ موت آنی ہی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. تو مومن کی موت آسانی والی ہے، سختیاں اس موت کا بھی حصہ ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو میں نے ابھی سورہ حامیم سجدہ کی آیات کو جوڑا ہے نا، کبھی آپ اس کیفیت کو سمجھیں تو وہ موت کی سختیاں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جس طرح میڈیکل سائنس میں وہ اینستھیزیا دے دیا جاتا ہے نا، اور اینستھیزیا دے کر وہ درد کے احساس کو ختم، درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف ہو رہی ہے، جسم کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے، لیکن وہ احساس جو ہے نا اس تکلیف کا وہ نہیں ہو رہا. اسی طرح یہ جو سورہ حامیم سجدہ میں الفاظ ہے نا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا کا ایسنس کیا ہے اس کو سمجھے، اور پھر ساتھ آگے بتا دیا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو. بھائی کیسے غم نہ کریں اور کیسے پریشان نہ ہو کہ آگے کیا ہونا ہے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے آئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. گویا اب وہ دھیان جنت کی طرف مبذول ہو جائے، اور جتنی دیر دھیان جنت کی جانب رہے گا اتنی دیر میں پھر وہ، یعنی جنت اتنی پرکشش ہے اور اللہ کی رضا اتنی پرکشش ہے اور وہ فرشتوں کا استقبال اتنا پرکشش ہے کہ جتنی دیر دھیان اس طرف مبذول رہے گا اتنی دیر پھر موت کی وہ سختیاں محسوس نہیں ہو پائے یا کم سے کم ہو پائے. اسی لیے آپ وہ حدیث بھی بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے
اسے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے قبل جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. تو یہ جنت کا مقام دکھانا اصل میں کیا ہے؟ یہ توجہات کو مبذول کرانے کی بات ہے کہ توجہ چلی جائے جنت کی جانب، اور ادھر جو اس سختیوں کا معاملہ جسم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے احساس جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے. تو نیک آدمی کو، اللہ کا فرما بردار، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ کے رہنے والا، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا، اس کے لیے تو موت کا یہ مرحلہ بڑا آسان ہے. فرشتوں کے قافلے آ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے. دوسری جانب وہ آدمی کہ جس نے اپنی زندگی کا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزارا، جس کی موت کفر پر آئی، نافرمانی پر آئی، فسق و فجور پر آئی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کیفیت کا ذکر بھی قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے. قرآن مجید نے تو کیا عجیب نقشہ کھینچا ہے، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور نبی علیہ السلام اس کو مزید تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا جب کسی شخص کی روح کو کھینچا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کسی نافرمان، کسی فاسق فاجر منافق کی روح کو کھینچنے کا معاملہ، جسے بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا معاملہ ہوا، اس کی روح کو ایسے قبض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں تم اس کی مثال دیتا ہوں کہ تم کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑی کے اوپر کہ کوئی ململ کا کپڑا پھینکو، اور جب تم اسے کھینچو گے وہ کانٹے جیسے اس ململ کے کپڑے کو لیر و لیر کر دیں گے اور اس کے ریشوں کو پھاڑ کے رکھ دیں گے. ویسی کیفیت اس شخص کی ہے کہ جس کے جسم سے روح کو کھینچا جا رہا ہے. اور آج تو بہرحال میڈیکل سائنس بھی اس فیکٹ کو مانتی ہے کہ روح کے جسم سے نکلنے کا معاملہ کیسے ہے، پہلے پیروں سے، پھر پنڈلیوں سے، پھر رانوں سے، پھر پیٹ سے، پھر سینے سے، اور پھر آخر میں حلق سے. وہ ہچکی جو انسان لیتا ہے، آخری ہچکی جس کے ساتھ پھر روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، اس ہچکی کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ اسی ہچکی کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں. جب یہ روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، اب آپ دیکھیں ہاتھ ہلا سکتا ہے، ہاتھوں سے تو روح نکل گئی ہے، پیروں سے کہیں بھاگ دوڑ سکتا ہے تاکہ اپنی جان بچا لے، کچھ نہیں کر سکتا. اب پورا جسم بے جان، ہونٹ تک ہلانے کی طاقت نہیں ہے. اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اچھا چلو ایسا کرو، ذرا اپنے ان شرکاء کو بلاؤ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جس دنیا کے لیے یہ سب کیا کرتے تھے، جو مال و دولت تم نے جمع کر رکھا ہے، جو تم نے اللہ کی نافرمانی کر کر کے سب کچھ اکٹھا کیا ہے، چلو ان سے مدد لو اور اپنی اس روح کو اپنے حلق سے واپس جسم میں دھکیل کے دکھاؤ. ہے کوئی طریقہ جس سے یہ روح واپس جا سکے اور جس سے اس موت کو ٹالا جا سکے؟ اور ہے کوئی وہ رشتہ دار جن کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہا تو کسی سے کہے بھائی میری جگہ پہ تم مر جاؤ؟ چلو اتنا ہی نہیں کہ کوئی رشتہ دار ایسا ہی ہو جس سے یہ کہہ دے کہ جناب مجھے قبر کے اندھیرے سے خوف آتا ہے، میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، کسی کو کہہ دے، کسی کو اس بات پہ آمادہ کر لے کہ جناب میں قبر میں اکیلا ہوں گا تو لہذا تم بھی میرے ساتھ ہی مر جاؤ. پیچھے رہنے والوں کو غم ہوگا، دکھ ہوگا، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، لیکن ساتھ کوئی نہیں جانے والا. جتنے بھی محبت کرتا ہو ساتھ نہیں جائے گا. یہ اکیلے اس دنیا میں آیا ہے تو اسے واپس بھی اکیلے ہی جانا ہے. تو ایک موت مومن کی موت ہے، استقبالیہ موت، اور ایک موت اس کافر کی اور اس فاسق و فاجر کی موت، اللہ کے نافرمان کی موت ہے کہ جس کو مار مار کر لے جایا جا رہا ہے. بہرحال وہ تکلیف جو طاری ہوئی ہے موت کے وقت، تو وہ تو موت کی تکلیف ہے، اور پھر جو بعد از موت تکلیف ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایک میت اگر ہمارے سامنے موجود ہو اور اس کو ہم دیکھ رہے ہوں، بظاہر تو بڑی پرسکون ہے، لیکن آگے معاملات کیا چل رہے ہیں اس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جس گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ دروازے کی دہلیز کے ساتھ کھڑا ہو کر آنسو بہاتا ہے، رو رہا ہے،
یہ شخص دنیا سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں تو تم اسے چھوڑ کر خود پہ رونے لگو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو بعد کے معاملات میری نظروں کے سامنے، اگر تم وہ جان لو لبکیتم قلیلا لبکیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا، تم بہت زیادہ رونے لگو اور بہت کم ہنسنا چاہو. یعنی دنیا میں تمہارے اوپر جو ہنسی کی اور خوشی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے اگر تمہیں موت کے بعد آنے والے حالات کا علم ہو جائے. یہ ہے اصل میں اس موت کو بار بار یاد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب پانی میں رکھا جاتا ہے، تو دلوں کو بھی جب اس معاشرے میں رکھتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ ہے تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، وکثرت ذکر الموت، اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تلقین رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. یہ جب سے ہمارے اہل دین پر بھی سیکولرزم کے اثرات پڑے ہیں تو کیفیت یہ ہوئی ہے کہ دنیا کی طرف دل اتنا مبذول ہو جاتا ہے کہ موت کو یاد کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. موت کا ذکر بھی آتا ہے، آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں اور موت کا ذکر کرنے لگے تو فوراً کہا جاتا ہے بھائی یہ نہیں، یہ اس موضوع پہ بات نہ کریں. توبہ 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 توبہ، کیسی باتیں کریں، اللہ خیر کرے بھائی، اللہ زندگی دے. تو یہ بہت اچھی دعا ہے کسی کو آپ دیں کہ اللہ زندگی دو. کتنی زندگی ہوگی؟ کیا موت آنی نہیں؟ کیا ہمیشہ کی مل جائے گی؟ کیا موت کی تیاری نہیں کرنی؟ اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. ایک آدمی سفر کرنا چاہتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتا ہے، کیا وہ بالکل نکلتے وقت اپنی گاڑی کے ٹائر چیک کرتا ہے؟ اسے معلوم ہے میں نے کل نکلنا ہے تو وہ ایک روز قبل اپنی گاڑی میں پیٹرول بھی فل کرا لے گا اور اس کے بعد اپنی گاڑی کے ٹائروں کا پریشر بھی چیک کر لے گا اور گاڑی کا پانی بھی چیک کر لے گا اور موبائل بھی چیک کر لے گا اور پھر جناب گاڑی کی سب چیزوں کو پورا کر لے گا. پھر یہ بھی سوچے گا کہ راستے میں کھانے پینے کی کیا شے مجھے چاہیے اور وہاں جب جانا ہے تو کون سے کپڑے میں نے تیار کر کے رکھنے ہیں جو میں نے وہاں پہننے ہیں. یہ ساری تیاری کر کے جائے گا. ایک ایک چھوٹی چھوٹی شے. کبھی آپ یہ دیکھا کریں کہ ہم جب شہر سے باہر سفر پہ جا رہے تھے تو جو بیگ تیار کرتے ہیں اس کے اندر مسواک سے لے کر ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، کنگھی، شیمپو، صابن، پتہ نہیں کیا کیا کچھ رکھتے ہیں. کیا معلوم وہاں جہاں جا رہے ہیں صابن نہ موجود ہو. ایک ایک چھوٹی چھوٹی شے کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا. اور ایک طویل سفر پہ جانا ہے، اس موت کے سفر پر کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ کیسے اعمال جمع کر رکھے ہیں؟ جو راستہ درمیان میں آنا ہے قبر کا، اس راستے میں کیا کیا کرنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، اس کی کیا تیاری ہے؟ اور یہ تیاری تب ہے جب یاد ہے. جب یاد ہی بھول گئے تو تیاری کیسی؟ جب ذہن سے یہ بات ہی محو ہو گئی کہ مرنا بھی ہے تو پھر تیاری کا کوئی تصور تو پیدا ہی نہیں ہوتا. بار بار اس موت کو یاد رکھنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. تم قبرستان جایا کرو، قبروں پر جایا کرو اور اس بات کی عبرت کے لیے جایا کرو کہ ایک دن تمہیں بھی موت آنی ہے. تو محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہ جنازوں پر جانا کس لیے ہے؟ بھائی وہ جو فوت ہو گیا ہمارا پیارا تھا، جاننے والا تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس کے لیے دعائیں مغفرت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد کرنا کہ جناب یہ چلا گیا اور جانا میں نے بھی ہے. بلکہ بعض علماء تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب تم جنازوں پہ جاؤ تو جو میت تمہاری آنکھوں کے سامنے اس چارپائی کے اوپر پڑی ہے، جو کفن کے اندر لپٹی ہے، اس اپنے آپ کو تصور کرو کہ بالکل اسی طرح سے کسی روز میں یہاں پر موجود ہوں گا. اس کا مراقبہ کر لیا کرو. اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ
جنازوں پر جانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور قبرستان بھی لوگ جاتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک عبرت کا فیکٹر تھا کہ عبرت ہو، یاد دہانی ہو، تذکیر ہو کہ میری بھی موت آنے والی ہے، وہ فیکٹر بہرحال کہیں نہ کہیں کم ہوتا جا رہا ہے، نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ادھر جنازہ ہوا اور جنازہ ہوتے ساتھ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ورثاء کے ارد گرد تاکہ جناب ملیں اور حاضری لگوا لیں کہ میں بھی تشریف لایا تھا جناب، کل کو یہ مجھ سے گلہ نہ کر سکے کہ بھائی وہ فلاں میرے والد صاحب فوت ہوئے، میرے جاننے والے وہ صاحب فوت ہوئے، آپ جنازے پر نہیں آئے، تو گلہ نہ ہو۔ تو لہٰذا وہ چہرہ دکھانے کے لیے جنازوں میں شرکت تو ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اپنی موت کو اس قدر یاد کیا کرتے تھے، اس قدر یاد کیا کرتے تھے۔ میں نے بارہا یہ روایت عرض کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت کے بالکل قریبی وقت میں رونے لگے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ ملنے کے لیے حاضر ہوئے، کہا آپ تو بڑے بہادر آدمی ہیں، ہم نے تو کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، آپ موت کے خوف سے رونے لگے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں موت کے بعد آنے والی جو گھاٹیاں ہیں نا ان کو میں نے عبور کیسے کرنا ہے، میں تو اس کے خوف سے رو رہا ہوں۔ مجھ پر تو یہ خوف طاری ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں دسیوں مرتبہ یہ بات فرمائی اور میں نے اپنے کانوں سے سنی کہ میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر ہم اکٹھے اٹھیں گے اور اکٹھے قیامت کے میدان میں جائیں گے اور اکٹھے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن لوگوں کو جنت کی ضمانتیں ہیں وہ اپنی موت کے خوف میں بھی مبتلا ہیں اور اس موت کی تیاری کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے لگائے ہوئے، اور مجھے اور آپ کو جنہیں جنت کی بہرحال ضمانت کوئی نہیں ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، لیکن ضمانت کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، تو ہمیں تو اس موت کا خوف بہرحال بدرجہ اتم طاری ہونا چاہیے، ہمیں تو اس پریشانی میں مبتلا ہونا چاہیے کہ موت اگر آ گئی تو کیسے آئے گی۔ اور بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے خاص طور پر ایک کام ضرور کیا کریں، قرآن مجید کو پڑھیں گے تو موت کی یاد آئے گی، اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار بیٹھ کر نا یہ ایکٹیویٹی بھی کیا کریں کہ اکیلے خلوت میں بیٹھیں اور سوچیں کہ اگر آج مجھ پر موت آ گئی اور میرے جنازہ آج شام کو ہوا تو اس جنازے میں شرکت کرنے والے لوگ کون ہوں گے، کون آئے گا؟ بھائی آپ کو ذرا معلوم ہوگا کہ میری صحبت کیا ہے، میری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ، کون آئے گا بھائی؟ میرے دفتر والوں میں سے کون کون آئے گا، میرے رشتہ داروں میں سے کون کون آئے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کتنے اللہ والے ہیں جو اس جنازے میں شامل ہوں گے، اس جنازے کی پہلی صف کے لوگوں کے نام لکھ لیں جو واقعتاً رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے میری مغفرت کے لیے، اور ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کی دعا اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگی۔ پھر انسان کو یہ خیال آئے گا کہ مجھے اپنی صحبتیں تبدیل کرنی ہیں، مجھے اپنی دوستیاں تبدیل کرنی ہیں، مجھے اپنے رشتوں جو ہے نا وہ رشتے وہ دین کی بنیاد پہ بنانے ہیں، اس کا خیال پھر انسان کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا اور پھر اس موت کے لیے تیاری کرنا، یہ ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے سارے معاملات کو آسان فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے سے ایسے ملنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔